ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی. جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو علماء تھے، انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے، مقتدا تھے، تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے. تحریف غیر نہیں کرتا، اپنے کرتے ہیں، اندر کے لوگ کرتے ہیں. گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا، باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں، اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں. تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دیں. آپ کہہ دیتے ہیں اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے، ان کے جوابات تھے، یہ جوابات ہیں، یہ پیش خدمت ہے. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے. دونوں میں سے ایک، یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے، تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو علماء سے سمجھو. جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں. جو فقہی احکام ہے نا، باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا، لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے، اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی احکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ ابھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں، کس کو فالو کرنا ہے؟ علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے، وہ بہت آسان ہے، ان کا مفہوم بہت آسان ہے، وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں، بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں، اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے، بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا، کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے؟ بھائی بولو نا بھائی. جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل، صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق بولو نہیں ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو، گھومتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے، چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ، اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی. آپ 1 جنوری کو مناؤ، 10 کو مناؤ، 5 کو مناؤ، 6 کو مناؤ، نہیں مناؤ. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ، نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ. آپ ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مرضی ڈے مناؤ، آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کی ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا، آپ خوشی منا رہے ہو. حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ، اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی دوبارہ وہ آ گئی تو بھی کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے سال ہو گیا تو کیا ہو گیا، کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے، آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے، تو چلو یار آپ کی بیگم میں آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو، ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بنے. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے، انگریزوں سے آئی ہے، اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہو گئے نا، ایک تو غیروں سے آئی، دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں، آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں، ٹھیک نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا، کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے، شکر ادا کرو، تھوڑا اچھا کھاؤ اب، ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتا ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے، عبادت کا دن
कौन सा है? अब ना इबादत में कमी बेशी और ना उन त्योहारों में कोई कमी बेशी होगी। सही है बुखारी, सही है मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस इब्न मालिक रावी हैं कि अल्लाह ज़माने जाहिलियत में अरब एक खास दिन ईद मनाया करते थे। आपने फरमाया अल्लाह ने इनके बदले हमें दो ईदें दे दी हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा। समझ में आ रही है बात? दो ईदें अल्लाह ने हमें इसके बदले दे दी है। तो इस्लाम में जो ईद है कितनी है? दो। इन ईदों में हुक्म है आप अच्छे कपड़े पहने, और इसकी कोई लॉजिक भी है ना। लॉजिक ये कि रमजान के रोजे खत्म हुए हैं, छुट्टी, जिस्मानी खुशी भी रूहानी खुशी भी। जिस्मानी खुशी ये वही होटल के पराठे शुरू दोबारा से, गुटके की परमिशन मिल गई आप। ये जिस्मानी, रूहानी ये कि अल्लाह ने इतनी बड़ी इबादत हमसे ले ली। वैसे एक रोजा रखना कितना मुश्किल है, पूरे महीने अल्लाह ने रोजे रखवा दिए, गन पॉइंट पे रखवा लिए ना, फर्ज कर दिए। वरना हमें इख्तियार देता तो हम तो सारी जिंदगी सोचते ही रहते, अल्लाह ने कहा रखने पड़ेंगे बस। तो चलो जबरदस्ती अल्लाह ने इबादत करवा ली, मगर करवा तो ली ना, इस बहाने अल्लाह का नाम लेने की तौफीक मिल गई। रमजान ना होता तो रमजान की इबादतें होती नहीं होती। तो ये दोनों खुशियां, बकरा ईद में भी दो खुशी, रूहानी खुशी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा हो रही है, गुनाह माफ हो रहे हैं कुर्बानी के जरिए। जिस्मानी खुशी, गोश्त खाने को मिल रहा है ताजा, अपने हाथों का ज़बह किया हुआ, यकीन है गाय का ही है, बकरे का है, यकीन है। वरना क्या पता भाई क्या क्या लोग होटलों में खाते हैं, खिलाते हैं। तो वाफर मिकदार में गोश्त खाने से बड़े फायदे होते हैं। बयान भी हमारे जब भी समझ में आते हैं। लोग जो एतराज करते हैं ना, मुझसे भी क्या बैठ बैठ के बातें कर रहे होते शादियों में, भाई आप जब सब्जी खाओगे तो नहीं समझ में आएगी। सब्जी खाने वाले की समझ में, हिंदू बहुत ज्यादा एतराज करते हैं इस्लाम की 4 शादियों पर, भाई जब सब्जी खाओगे तो कहां से समझ में आएगी ये बात? गोश्त खाओ। तो खैर दोनों दो अल्लाह ने ईदें दी। अब मुझे एक बात बताओ कि हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रबीउल अव्वल दर्जनों दफा आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद का टाइम भी अगर मिलाया जाए और आपका टाइम मिलाया जाए तो दर्जनों बार आया है। यानी कोई एक ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि इस महीने को सहाबाए कराम ने दूसरों महीनों से कोई अलग हैसियत दी हो, कहीं भी नहीं मिलता। हत्ता के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख विलादत है वो भी 12 बनती नहीं है किसी हिसाब से। फलकियात की रूह से अगर आप कैलकुलेशन करें ना बैठ के, तो ना तारीख वफात 12 रबीउल अव्वल बनती है और ना तारीख विलादत। देखो इस्लामी त्यौहार जो होते हैं ना, बल्कि दुनिया में किसी भी मजहब के जो त्यौहार होते हैं उनकी डेट में किसी का इख्तलाफ नहीं होता, क्योंकि वो ऐसी चीजें जो तमाम अहले मजाहिब को जोड़ देती है। जैसे हिंदू जो होली मनाते हैं, जहां भी दुनिया में हिंदू पाया जाएगा एक ही दिन पे मनाएगा वो होली। ईसाई क्रिसमस मनाते हैं पूरी दुनिया के किस दिन? 25 को। त्योहारों में इख्तलाफ किसी मजहब में नहीं होता। मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं यकम शव्वाल को। किसी भी मसलक का मुसलमान होगा शव्वाल की पहली तारीख, क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या हत्ता कि जो यानी जिनकी सिर्फ इस्लाम की तरफ अपनी निस्बत करते हैं वो लोग, चाहे इस्लाम से उनका ताल्लुक हो ना हो, ईद त्योहार यकम शव्वाल वो अलग बात है। यकम शव्वाल में फर्क आता है कि हमारे यहाँ यकम शव्वाल एक दिन पहले तो वहां एक दिन बाद, लेकिन है फर्स्ट शव्वाल। और बकरा ईद 10 जिलहिज, इनमें कहीं इख्तलाफ नहीं होता। अगर 12 रबीउल अव्वल त्योहार है मुसलमानों का तो इसकी तायीन में इस कदर इख्तलाफ है कि आप अगर किताबें उठा के देखोगे सही हदीस तो एक भी नहीं मिलेगी, एक भी नहीं मिलेगी। हत्ता के अहमद रजा खान बरेलवी उन्होंने अपनी किताब में पूरा एक रिसाला लिखा है कि नबी की सही विलादत की तारीख क्या है, उसमें 8 रबीउल अव्वल साबित किया उन्होंने। वो किताब का हवाला भी मैंने दिया था। लोग कहते हैं कि उन्होंने इससे रुजू कर लिया था, फर्ज करो रुजू कर लिया था, लेकिन पहले पूरी तहकीक पर एक रिसाला लिखा और रिसाला लिख के साबित किया कि कौन सी तारीख है 8। ये मेरा क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है। फिर उससे रुजू कर रहे हैं। इसका मतलब कंफ्यूजन तो पैदा हो गई ना। त्योहारों में ऐसी कंफ्यूजन बोलो भाई नहीं होती। मुझे नहीं पता रुजू किया है कि नहीं किया, मैं कहता हूं फर्ज कर लो रुजू किया है। अव्वल तो इतने तहकीकी रिसाले से रुजू करना आसान नहीं होता। एक रिसाला है, सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, पूरी तहकीक से साबित किया उन्होंने। तो त्योहारों में इख्तलाफात बोलो भाई नहीं होती। अब मैं नंबर वार बताता हूं आपको जल्दी जल्दी कि कौन कौन से दलाइल हैं जिससे पता चलता है कि 12 रबीउल अव्वल कोई खुशी का त्योहार मनाने का दिन नहीं है। नंबर वार दलाल। नंबर 1, सहाबाए कराम में हमें कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि 12 रबीउल अव्वल तो दूर की बात, पूरे रबीउल अव्वल में कोई उन्होंने अलग से इस महीने को अहमियत दी हो। इस्लाम में 4 महीने मोहतरम हैं, उनमें रबीउल अव्वल का नाम नहीं आता। समझ में आ रही है बात? अशहुरे हुर्रम है ना, 4 महीने मोहतरम, उनमें रबीउल अव्वल बोलो भाई
نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ. یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں. تو پہلی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں منایا. کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. نمبر 2, رسول صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک جھنڈی کیا ایک تنکے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے اس مہینے کو کوئی پروٹوکول دیا ہو. نمبر 3, اسلام میں 4 مہینے محترم قرار دیے گئے, ان میں ربیع الاول کا تذکرہ بولو نہیں ہے. نمبر 4 کہ اسلام میں 2 عیدیں تو بڑی ہیں اور ایک عید ہے جمعے کی جو چھوٹی عید کہلاتی ہے. اس کا بھی عید کے ساتھ لک ہے نا, ایک روایت میں اس کو عید قرار دیا گیا ہے اور اس میں عید کے کچھ احکامات بھی ہیں. صرف زبانی کلامی قرار نہیں دیا گیا بلکہ عید کے بولو بھائی کچھ احکامات بھی ہیں. جب کہ مسجد آتے ہیں نا تو جمعے کے دن بھی نہا دو, عید کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے, عید کے دن بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, جمعے کے دن بھی 2 رکعتیں, عید کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے, جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. یہ ساری مشابہتیں کس کے ساتھ ہے؟ عید بھی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, عید بقرعید کی نماز گاؤں میں دیہاتوں میں جائز نہیں ہے. جمعہ بھی انہی جمہور علماء کے نزدیک صرف شہر میں جائز ہے, گاؤں دیہاتوں میں جمعہ جائز نہیں ہے. تو سارا لک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور اس کو عید قرار. اور ایک مزید مشابہت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. جائز ہے روزہ رکھنا لیکن اسپیشل اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, پہلے سے رکھتا آ رہا ہے کوئی کنٹینیو تو ٹھیک ہے. الگ سے یہ کہنا کہ آج جمعے کا دن ہے بڑا دن ہے تو میں روزہ رکھوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا نا, تو اب بڑی عید تو نہیں ہے لہذا روزے کو مکروہ قرار دیا گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سب سے پہلے جو قوم آئی وہ یہودی تھے نا, ان کے لیے جو بڑا دن تھا گویا مجازی عید تھا وہ ہفتے کا دن تھا یا نہیں؟ آج بھی یہودی ہفتہ مناتے ہیں, ان کی مجازی عید کون سی تھی؟ ہفتہ. اس کے بعد آئے عیسائیوں کے لیے کون سا دن ہوا؟ اتوار. اس کے بعد آئے مسلمان, تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن بھی ہے. اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ یہ بڑا دن بنا دیا جاتا, اور اس بات کے لیے بھی کہ وہ ہفتہ اتوار پھر ہم اس کے بعد پیر. لیکن ریورس گیئر لگا دیا اسلام نے, نا پیر کا دن نہیں بنے گا تمہارے لیے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت ماموں کو سمجھانا. بولو بھائی ماموں بنانا آسان ہے, ماموں کو سمجھانا مشکل. تو اسلام نے پیر کے دن کو پروٹوکول حالانکہ بنتا بھی تھا اور قیاس کا تقاضا بھی تھا کہ وہ ان کا جمعہ ہے, ان کا ہفتہ ہے, ان کا اتوار ہے تو ہمارا پیر ہونا چاہیے, ریورس. ورنہ بدعتیوں کو موقع مل جاتا کہ اسلام میں بڑا دن اس لیے ہے پیر, اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت, وہ سیلیبریٹ کرتے, اس کو مناتے, اور انہی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے جس کے یہود و نصارہ شکار ہوئے ہیں. کیونکہ وہ دیکھ لیا تھا اسلام نے کہ وہ یوم ولادت پہ کیا کرتے ہیں. یہ فلسفہ ختم کر دیا اسلام نے. کتنے دلائل ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, جتنے بھی ہو گئے بعد میں لکھ لینا. اس ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا یوم ولادت منایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے پوچھا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت. پہلی بات یہ کہ اس سے تو پیر کا دن منانا ثابت ہوا, 12 ربیع الاول کا روزہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا نا. 12 تاریخ کو تو آپ نے کہیں بھی نہیں ملتا, بلکہ اسی حدیث سے اگر آپ دلیل پکڑتے ہیں تو اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر پیر کو مناؤ. 12 ربیع الاول کو پھر بھی منانا ثابت نہیں ہوتا, کہیں بھی نہیں ہے کہ 12 تاریخ کو نبی نے روزہ رکھا ہو. دوسری بات کہ پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو اس میں آپ نے اس کے تہوار ہونے کی اور نفی کر دی ہے, کیونکہ روزہ اور تہوار جمع نہیں ہوتے. روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا کہ تصور کو میں جڑ سے ختم کر رہا ہوں. عید الفطر کے دن روزہ ہوتا ہے. دیکھو پیر کا دن اس بات کی بھی امکان تھا کہ تہوار بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہمیں دوسرے دلائل سے پتا چلا کہ یہ تہوار نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل پر مہر لگا دی روزہ رکھ کے. کیا کر دیا بھائی؟ مہر لگا کہ اس میں سیلیبریشن کا جو تصور ہے نا وہ کھرچ کے ختم کر دیا جائے. کسی بھی دن کو روزہ رکھ کے منایا نہیں جا سکتا. خوشیاں ہمیشہ کھا پی کے منائی جاتی ہیں, بھوکا رہ کے نہیں منائی جاتی. کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں خوشی کے دن. میں اس کی بہت سی مثالیں دیتا ہوں. آپ کا بیٹا پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے, اتفاق سے, کراچی میں ہے تو ظاہر ہے پھروں سے پاس ہوا ہوگا.
لیکن اس سے غرض نہیں, پاس ہو گیا, 6 نمبر آ گئے. لوگ کہتے ہیں بہت خوشی ہوئی جی آپ کا بیٹا پاس ہو گیا, کچھ مٹھائی تو ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, خوشی میں کل صبح کا ناشتہ گول, نہ آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے نہ میں نے, بھوکا رہ کے سیلیبریٹ کریں گے, خوشی منائیں گے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے شکرانے میں تو لوگ روزے رکھتے ہیں, تو شکرانے میں روزہ رکھنا وہ تو ایک عبادت ہے نا. ہم تو سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں. شکرانے میں روزہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے, تو وہ تو ایک عبادت ہے نا روزہ, اس میں تو اپنے آپ کو تھکائیں گے آپ. خوشی منانا میں کھانا پینا کے بغیر خوشی نہیں منائی جاتی. خوشی میں کھانا پینا لازمی عنصر ہے. دنیا کے ہر مذہب میں, دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو خوشی بھوکا رہ کے مناتا ہو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, فرحتیں ہیں. ایک جب جنت میں اجر ملے گا, اور ایک جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے وہ. تو روزے دار کو بھی خوشی روزہ رکھ کے نہیں ہوتی, روزہ کھا کے ہوتی ہے. کیا مطلب؟ نبی نے بتایا کہ صبح سے شام تک جو تم خوشی لیس زندگی تم نے گزاری ہے نا روزے کی حالت میں, اس میں خوشی بالکل بھی نہیں تھی, فرحت نہیں تھی. تو 2 فرحتیں تمہیں ملیں گی, ایک دنیا سے جانے کے بعد اور ایک دنیا میں. جو دنیا میں جو روزے کی فرحت ہے وہ روزے کے دوران نہیں ملے گی, وہ جب پکوڑے کھانے کے لیے افطاری میں بیٹھو پھوڑو گے طبیعت سے. وہ بھوک میں آپ کو پکوڑوں کا مزہ کتنا ٹائٹ ہے کہ نہیں ہے. پکوڑے کے خلاف جتنی مرضی تقریریں کرو, لیکن روزہ رکھ کے جو پکوڑا اور چٹنی کا مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا روزے دار کے لیے؟ مشہور حدیث ہے, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں. تو یہ نہیں فرمایا روزے دار صبح سے لے کر مغرب تک بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, ایک دم ٹینشن میں آ جاتا ہے دسترخوان دیکھ. تو روزے دار کو بھی خوشی کس وقت ملتی ہے بھائی؟ جب وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے. انسانی نیچر ہے, بھوکا رہ کے خوشی نہیں ہوتی. میں جس دن روزہ رکھ کے یہاں بیٹھتا ہوں نا بیان کرنے, تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا, عجیب سب پھیکا پھیکا منہ, غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں یار جس دن بیان ہو اس دن روزہ نہ رکھے آدمی, اس کا سزا پھر عوام بھگتتی ہے. تو روزے میں ہوتا ہے انسان نہیں, ٹینشن ہوتی ہے تھوڑی سی, اس وہ راحت نہیں ہوتی, نہ چہرے پہ نہ خوشی ہوتی ہے, تو ٹینشن ہے نا, تبھی تو عبادت ہے. تو آپ کی جناب شادی ہوئی, لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی مبارک ہو, کچھ تو ہو جائے. تو آپ خوشی میں ولیمہ کھلاتے ہو, کیونکہ نبی نے بھی کیا کیا تھا؟ کھانا کھلایا. روزہ رکھ کے نکاح کو سیلیبریٹ نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج میرا نکاح ہوا ہے تو میرا بھی کل روزہ اور تمام صحابہ کا کل روزہ, ایسا نہیں. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا نکاح ہوا ہے, روزے تو ہم رکھتے ہیں لیکن یہ تو روزے کا موقع نہیں, تو خوشی کا موقع ہے, اس میں تو کھانا کھلانا ہے. یہاں تک کہ نبی نے سفر میں نکاح کیا تو سفر میں آپ کے پاس ولیمے کے اسباب نہیں تھے, تو آپ نے صحابہ سے فرمایا, رخصتی ہوئی اگلے دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی اچھی چیز ہے دسترخوان پہ لے آؤ, سب مل کے کھائیں گے. تو اپنے خرچے پہ بھی کھلانا ضروری نہیں ہے ولیمے میں. اگر نہیں ہے بھائی ابھی سفر میں ہے, کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا اللہ گلہ ہو جائے گا, آؤ سب بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھاتے, اس کا اپنا مزہ ہے نا. تو نبی نے ہمیشہ خوشی منائی ہے کھانا کھا کے, روزہ رکھ کے خوشی نہیں دنیا کے کسی مذہب میں نہیں منائی جاتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے اپنے یوم ولادت میں سیلیبریشن کے اور سیلیبریٹ کرنے کے کانسیپٹ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا. اب جو نبی کا سچا عاشق ہوگا وہ ربیع الاول کو خوشیاں نہیں منائے, بہت زیادہ کچھ کرے گا تو روزہ رکھ لے گا. ہم تو کہتے ہیں اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے روزہ رکھنے کے لیے بھی, لیکن اگر آپ کوئی قیاس کر کے ادھر ادھر سے نکالتے بھی ہو تو زیادہ زیادہ روزہ مل جائے گا. دیکھو خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. ربیع الاول میں خوش ہونے پر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی اس لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ سوچ کے خوش ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی ولادت ہوئی تھی, اس کو مناسبت ہے, تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے. خوشی تو کسی بھی بات پہ ہو سکتی ہے نا. ربیع الاول سے محبت بھی ہو سکتی ہے کہ یار اس مہینے میں نبی پیدا ہوئے تو مجھے اس میں محبت ہے, کوئی پابندی نہیں, بلکہ عین نبی سے محبت کا تقاضا ہے. اس محبت کو منانا, بات آ رہی ہے سمجھ میں, منانا الگ چیز ہے. خوش ہونے پر آپ ہو خوش, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے حضرت فرماتے جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرے دل میں ایک عجیب سی ایک محبت پیدا ہوتی ہے اس مہینے سے. اور علماء کی یہ مزاج ہے یار, نبی سے بھائی نبی کی طرف جو چیز بھی منسوب ہوگی اس سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ یہاں تھا مدینہ میں, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا, ایک محبت کے جذبات ابھرتے ہیں. یار نبی کی نسبت ہے, یہاں حجرہ تھا امی عائشہ کا, یہاں یہ امی عائشہ کا حجرہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ, یہ امامت کی جگہ, دیکھ کے ایک ایمان تازہ ہوتا ہے. لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہاں, کیونکہ کچھ کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. وہاں کرنا کچھ نہیں ہے, زیارت کر کے خوش ہونا ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں نبی سے اور محبت نصیب فرما, کرنا کچھ نہیں ہے.
کرنا جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ نبی نے بولو بھائی بتا دیا کہ یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے. طواف کی جگہ کہاں ہے، اعتکاف کی جگہ کہاں ہے، صفا مروہ کی سعی کہاں ہوگی، رمی کہاں ہوگی، قربانی کہاں ہوگی، یہ سب چیزیں نبی نے بتا دی ہیں. اب آپ کو کیا مینا میں قربانی ہوتی ہے نا، آپ جوش میں آئے کہ یار مجھے تو نبی کی جگہ سے اتنی محبت، جہاں آپ کا حجرہ تھا، میں فرد محبت میں دیوانہ ہو گیا، میں قربانی وہاں کروں گا نبی کی یاد. کوئی کر سکتا ہے؟ سعودی گورنمنٹ پکڑ کے فوراً جیل میں ڈال دے گی. او بھائی قربانی نبی نے بھی کہاں کی ہے؟ مینا میں کی ہے. دم بھی مینا میں دینا پڑے گا، حرم میں، حدود حرم میں. تو ہر چیز کی لوکیشن، جگہ جہاں کیا کیا کرنا ہے وہ نبی نے بتا دیا ہمیں. اخپل طریقے سے نہیں چلنے کی اجازت آپ کو. ایک تھوڑی سی دلیل اور رہ گئی، یہ ٹاپک بہت اہم ہے، اس کو مکمل ہونے دیں. میرا خیال یہ تھا اس پہ کہ نبی نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں. ایک اور دلائل تو ایسے بہت ہیں، بس وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک آخری دلیل دے کے پتلی گلی سے نکلتے ہیں. اسلام میں جتنے تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں، راتوں کو بولو بھائی نہیں. رات کو تہوار منانا یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. رات کو اسلام نے تہوار نہیں رکھے. شب برات بھی اسلام میں اسی وجہ سے نہیں ہے. جو 15 شعبان ہے نا، اس کی رات میں عبادت ہے، تہوار نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ راتیں عبادت کے لیے، تہواروں کے لیے نہیں ہے، سونے کے لیے اور عبادت کے لیے. عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ رات. ہندو دن میں ہولی مناتے ہیں، مگر ان کی جو رسومات کا بہت زیادہ حصہ رات کے وقت بھی ادا ہوتا ہے. رات کو اسلام نے تہوار اس لیے نہیں رکھے کہ رات میں انسان کی توجہ گناہوں کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور شاعر اسلام دن کی روشنی میں ادا کیے جاتے ہیں. شاعر اسلام کیونکہ وہ اسلام کی ایک معرفت کا ذریعہ ہے. تو اس زمانے میں تو لوگ راتوں کو سو جایا کرتے تھے نا، جبکہ ربیع الاول دن میں زیادہ منایا جاتا ہے یا رات میں؟ رات. کیونکہ چراغاں کرنا ہے اور چراغاں دن میں ہوتا ہی نہیں. تو اسلام میں جتنے تہوار ہیں کب ہیں؟ دن کی روشنی. تو پتہ چلا اسلام کے تہواروں میں چراغاں ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ کیونکہ دن میں تو لائٹیں نظر نہیں آئیں گی. اب مجبور ہیں رات کو ربیع الاول منانے پر، کیونکہ چراغاں کب ہوتا ہے؟ رات. اور رات کو اسلام میں تہوار، ارے بول لو نا، نہیں ہوتا. اسلامی تہوار دن میں ہوتے ہیں. رات سونے کے لیے اور عبادت کے لیے چھپ کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے، بس گھر میں پتلی گلی سے نکل لو. تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے، بالکل اگینسٹ ہے. اسلام کا مزاج بھی اس کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں. باقی نبی کی یاد میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، اس سے کون منع کرتا ہے؟ سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے 2-4 تمبو لگا دے، جلسہ کر لے، وہی حرج نہیں ہے. کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی، بلکہ عین عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا. کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے، ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہی ہے، ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے کا سکون برباد کر دینا، پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بج رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، اور پھر جو روڈ بلاک کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا. بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں. شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو بھائی، ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں، وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں. تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا، ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو؟ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا تھا نا، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑ. وہ جو کر رہے کرنے دو ان کو، وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے. آپ اہل سنت والجماعت ہو. سنت کا مطلب حدیث، جماعت کا مطلب صحابہ. تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ. اہل سنت والجماعت کا مطلب سنت، اور دیکھو قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا، کچھ لوگ سنت کو نہیں مانتے اور کچھ سنت کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے. تو اس لیے یہ لقب اہل حق کو دیا گیا. جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا، یعنی وہ حدیث کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانتا ہے. تو یا تو بھائی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ، یا فقہا سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے. امام حنیفہ نے کہیں فرمایا، امام شافعی نے کہیں فرمایا، امام مالک نے کہیں فرمایا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، کسی نے بھی نہیں فرمایا. تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو، انہوں نے فرمایا، انہوں نے بھی فرمایا نہیں ہوتا. تو کون سا کوئی بیٹھ کے جا کے کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں بس جلدی سے بات ختم ہے. وہ ایک صاحب تبلیغ میں گئے، سچا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک آدمی کو دیکھا بیان کر رہا ہے، بیان کے دوران کہہ رہے ہیں فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کرتا ہے.
فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے سود کھاتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے چوری کرتا ہے. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ حدیثیں تو میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں. فرمایا یہ بھی فرمایا نبی نے کیا کیا, یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں. اور کسی عالم سے نہیں, عامی آدمی سے کہہ رہے میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ وہ پھر بھی نیک آدمی تھا, اس نے نبی کی طرف نسبت نہیں کی, صرف فرمایا بولا, پھر بھی نیک. ہمارے ہاں تو بزرگوں کی طرف جھوٹی نسبت, حدیث کی طرف جھوٹی نسبت. تو وہی حال ہے میرے بھائی, ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہول سیل کے حساب سے. ایک اور دلیل ذہن میں آئی ہے بیٹھے بیٹھے کہ جو بھی مسلمانوں کی کسی بھی قوم کے تہوار ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پوری قوم مناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ پوری قوم مناتی ہے. جیسے 25 دسمبر کو چاہے کتنا بھی لبرل عیسائی ہوگا نا, وہ بھی چھٹی لے کے چلا جائے گا, وہ بھی کچھ نہ کچھ منائے گا, چاہے وہ مذہب کو بالکل نہیں مانتا. جیسے ہمارے یہاں عید الفطر میں چاہے مذہب کو نہیں بھی ماننے والے پھر بھی عید کو منا ہی لیتے ہیں نا. دیکھو فنکار اداکار کتنا عید مناتے ہیں, حالانکہ مذہب میں عام طور پہ یہ پیچھے ہوتے ہیں. تو سب کسی نہ کسی درجے میں عید منا لیتے ہیں. یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, یہ تو آج ہمارا مشترکہ تہوار ہے, بقرعید بھی عید بھی. لیکن ربیع الاول جس طرح سے منائی جاتی ہے, 12 ربیع الاول, آپ کو ایک گلی پہلے تو ملکوں میں دیکھ لو. ایک منٹ رفیع بھائی, آج تھوڑا سا فارم میں آئے, آپ ملکوں کو دیکھ لو. یہ دلائل پھر کٹ کے پھر مزہ نہیں آئے گا نا, ابھی جو جس ٹون میں چل رہا ہوں یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا موضوع. دلائل آتے رہیں گے, بس یہ دلیل ہٹ کے میں ہٹ جاتا ہوں, یہ دلیل بیان کر کے. دیکھو پہلے تو ملکوں کو دیکھ لو. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں نہیں منائی جاتی, پورے ملک میں پتہ ہی نہیں کسی کو. دبئی میں بھی اب صرف چھٹی کی گئی ہے, ورنہ 1400 سال سے کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی تھی. اب جا کے گورنمنٹ نے سنا ہے کوئی 12 کو چھٹی کا قانون پاس کیا. تو ظاہر ہے جو 1400 سال سے چلا رہا تھا وہ صحیح تھا نا, اب تھوڑی صحیح ہوگا. ایک آدمی نے مجھے کہا سوڈان میں بھی 3 طلاقوں کو ایک کہنے کا قانون پاس ہو گیا ہے. میں نے کہا سوڈان میں اسلام صدیوں پہلے آیا تھا, ایک 1200 سال پہلے. 1200 سال سے تو 3 تھیں, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں ایک. یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے. تو اب تو ہو رہا ہے چینجنگ, جو صدیوں سے آ رہی ہے وہ اصل ہے نا اسلام. تو آپ دیکھ لو کہ بڑے بڑے اسلامی کنٹری, میں ملیشیا میں 12 ربیع الاول کو رہا ہوں, کوئی ایک جھنڈا بھی مجھے نظر نہیں آیا, کہیں بھی نہیں, نہ کوئی چھٹی, کچھ بھی نہیں ملیشیا میں. اب شاید کر دی ہو تو ایک الگ بات ہے. اور بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہمارا جانا ہوا 12 ربیع الاول کو پتہ ہی نہیں. اسلامی کنٹریز, ترکی میں نہیں پتہ چلتا. اچھا پھر جن ملکوں میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ہیں پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا. ان میں بھرپور طریقے سے 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے. تو ان میں بھی ہر جگہ نہیں ہے, KPK میں نہیں زیادہ تر پتہ چلتا, پشاور میں 12 ربیع الاول کا زیادہ پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ 1200 سال پہلے جو اسلام آیا اس میں 12 ربیع الاول نہیں تھی, تو وہ نہیں مناتے اب تک. کہیں کہیں چیدہ وہ ایک آدھ نظر آ جائے گا کہ جھنڈا لگا ہوا ہے, نہیں منائی جائے. پھر بہت سے شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا, کوئٹہ میں نہیں ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. یہ ہے کراچی میں, بلکہ سب سے زیادہ لاہور میں, کراچی میں. پھر جن شہروں میں ہے ان میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. کھارا در میں بھرپور طریقے سے ڈیفنس میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھارا در میں آپ کو لگے گا ایک بالکل ایک نیا دن ہے آج, ڈیفنس جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی. گلشن اقبال میں نہیں ہے. پھر جن علاقوں میں جیسے کھارا در میں یا ناظم آباد میں کہیں منائی جا رہی ہے تو بھی پورے ناظم آباد میں نہیں ہے. ایک گلی جھنڈوں سے بھری ہوئی ہوگی, دوسری گلی میں ایک جھنڈا بھی نہیں لگا ہوا ہوگا. ہماری گلی میں نہیں ہوتا, ایک گھر میں ہوگا دوسرے گھر میں نہیں ہے. پھر جس گلی میں جھنڈے لگے ہوئے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں ہے, کچھ گھروں میں جھنڈے لگے ہوئے, کچھ گھر ویسے ہی سوکھے ٹھیک ہے, وہ نارمل لائف کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ تہوار ہوتا تو پوری قوم, بولو بھائی, ایک جگہ جمع ہوتی. تو یہ گڑا ہوا ہے, اخپل طریقے سے ایجاد کیا گیا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی, اور نبی کی محبت میں صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. ان کے طریقے سے ہٹ کر میرے بھائی نبی کی محبت کا دعویٰ برائے دعویٰ ہو جاتا ہے. وہ کھوکھلا دعویٰ ہے جو قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا, اور اس سے اسلام کا امیج کتنا خراب دنیا میں جاتا ہے. اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے بھائی, کوئی بھی آئے وہ گورا دیکھے گا تو پریکٹیکل مسلم ہے, عملی طور پر کرنا پڑتا ہے ان کے یہاں کچھ. تو وہ یہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ چیزیں غیر مسلموں کو اٹریکٹ نہیں کریں گی آپ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہم نے جوائنٹ فیملی میں ٹائم گزارا ہے, تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بڑے آرام سے پردہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گھروں میں خواتین کو سمجھائیں جا کے, جو خواتین بیان سن رہی ہیں, دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں. عورت کو اللہ نے جیٹ سے بھی پردے کا حکم دیا, دیور سے بھی پردے کا حکم دیا.
شوہر کے چچا، شوہر کا پھپھا، شوہر کا خالو، یہ سارے نامحرم ہیں عورت کے لیے. غیر مسلموں کے گھروں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، ان کے یہاں یہ سب پردے وردے کی ونس اپون اے ٹائم یہ باتیں ہوا کرتی تھیں. اسلام میں احکام ہیں. تو ہم جوائنٹ فیملی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے، زندگی ہماری گزری ہے، سب اکٹھے رہتے تھے. حالانکہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں الحمدللہ، لیکن میرے گھر والے کبھی ان کے سامنے نہیں آئے. مجھ سے 12 سال بڑے ہیں عمر میں، میرے گھر والے نہیں آتے، نہ ہماری بھابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، حالانکہ ہمارے رشتے دار بھی ہیں. تو ایک ہی گھر میں ہم نے ٹائم گزار لیا، اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. عید بقرعید پہ تو بعد میں بھی ملتے تھے، جب الگ الگ ہو گئے تو بھی جمع ہوتے تھے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل 100% غلط بات ہے. بہت اچھی زندگی گزرتی ہے، بڑی تمیز کی زندگی گزرتی ہے. اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو نا، پاکیزہ زندگی، تو اس پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں، اچھا ایک بات خوب سمجھ لو، ہمارے ہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے، جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے. ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں، ینگ بیگم تھی ان کی بیوی. میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو. کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی شدید ضرورت ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے. انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنے لوگ کرتی ہیں، اتنی خواتین کرتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے. تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو، احکام جو دیے جاتے ہیں نا، جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں. فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ حکام نہیں ہوتے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروئن کی پڑیا بیچنا شروع کر دے، گورنمنٹ اس کو روکے گی کہ نہیں روکے گی؟ بولو نا. وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا، یہ اپنی مرضی سے ہے نا، اس سے سوسائٹی خراب نہیں ہوگی، لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے. بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا، میجورٹی نہیں خریدے گی. میں نے فلاں علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی، کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس. یہ دلیل مان لو گے آپ بولو گے بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے. ہمیں پتا ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے، چرس کی دکان، ہیروئن کی دکان کھل جائے، سارے نہ ہیروئنچی بنتے ہیں نہ چرسی بنتے ہیں. بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں گے، سارے پھر بھی ہیروئنچی نہیں بنیں گے. لیکن اس خوف سے کہ 2-4 بھی ہیروئنچی نہ بن جائیں، اس خوف سے 100% لوگوں کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا؟ کہ بھائی 2 بھی تو بن سکتے ہیں نا. ان 2 کی وجہ سے 98% کو روکا جائے گا. عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے، عورت جوان عورت اکیلے سفر کرے. ہم نہیں کہہ رہے سارے خراب ہوتے ہیں، ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن سوسائٹی میں 2% لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا. ان 2% کے لیے پابندی کتنوں پہ لگانی پڑتی ہے؟ 98% پہ لگانی پڑتی ہے. کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں بغیر محرم کے عورت نے اکیلے سفر کیا ہے. اکیلے سفر جب ہوتا ہے نا، عورت بھی آزاد ہوتی ہے، کوئی اسٹریس نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر. 7 سیٹ میں بیٹھا ہوا لڑکا نوجوان وہ نمبروں کے تبادلے میرڈ خواتین سے شروع کر دیتے ہیں. کئی کیسز آئے ہیں کہ یہ لڑکی خراب کیسے ہوئی ہے، وہ اکیلے سفر کر رہی تھی، ساتھ میں ایک ہینڈسم سا لڑکا آگے بیٹھ گیا. لڑکے بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں، بہت ہوشیار ہوتے ہیں. جب عورت کے ساتھ کوئی بھائی ہوتا ہے، کوئی بھی باپ ہوتا ہے، تو ایک مرد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، اور عورت کو بھی احساس ہوتا ہے، اس کو ایک محفوظ بھی ہوتی ہے. وہ جب آپ نے آزاد کر دیا سوسائٹی کو، تو اب سفر میں کون محلے میں تو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں رہتے ہو، آپ کو 20 قسم کے خوف ہوتے ہیں. سفر میں انسان ایک اجنبی ہوتا ہے، وہاں 20 قسم کے خطرات ہیں کہ کوئی بھی مرد نمبر کا. آج کل وہ چھیڑخانی نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑ دیا جا کے، اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے. اب چھیڑخانی والے دور گیا. اب مرد ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چھیڑ کے کسی کو. مرد اب کیا کرتے ہیں، وہ نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں. بات چیت شروع کر دی، گپ شپ لگانا شروع کر دی، نمبر مانگ لیا کہ میں ویسے ہی آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. شروع میں یہ لیبل ہوتا ہے. خواتین بے وقوفی میں آ کے نمبر دے دیتی ہیں کہ چلو جی ہم نے بھی بات چیت ہی کرنی ہے، کیا ہو گیا، ٹھیک ہے ایک بھائی سمجھ کے بات کر لیں گے.
جو بھی بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوتے ہیں خوب سمجھ لو پہلی مرتبہ نہیں ہوتے, پہلے چھوٹا جرم ہوتا ہے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, اور ہوتے ہوتے وہاں تک معاملہ پہنچتا ہے جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے. ادھر ایک واقعہ ہوا تھا, مجھے خود یہاں قریب میں امام صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا. اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی میاں بیوی کی, بہت محبت, ان کے بچے بھی. بیگم صاحبہ کے پاس موبائل سے کوئی انون نمبر کالیں آنا شروع ہو گئی, وہ رپلائی نہیں کرتی تھی. ایک دن تنگ آ کے رپلائی کر دیا, وہ کوئی بڑے آفیسر تھے تو رپلائی کر دیا, تو پھر آپس میں ایس ایم ایس بازیاں شروع. یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ وہ ہنستا بستا گھر جس کے ٹوٹنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, بالآخر وہ عورت گئی عدالت سے خلا لیا. عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں خلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے, اور جا کے پھر شادی کر لی اسی سے. شادی کیا ہے, وہ تو حرام کاری ہے, زنا ہے. اپنے بچے بھی چھوڑ دیے اس نے, اور وہ مرد بھی میرڈ تھا. اس نے اپنی پہلی بیوی کو اس کو طلاق دی. اس نے شرط لگائی میں تجھ سے جب شادی کروں گی اپنی پہلی بیوی اور بچے کو طلاق دے دوں. اس نے اس کے عشق میں آ کے اپنی پہلی بیوی کو بھی ڈیورس دیے, اس کے بچے بھی چھوڑ دیے, اور لیبل یہ لگایا کہ میں تیری خاطر اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہوں اور اپنی بیوی کی, تو میری خاطر اپنے شوہر اور بچوں کی قربانی دے. اچھے اچھے ہنستے بستے گھر اس طرح اجڑتے ہیں. آپ یہ پھر وہی دلیل دو گے فلاں تو نہیں اجڑا, فلاں تو نہیں اجڑا. میں کب کہہ رہا ہوں سارے اجڑتے ہیں بھائی, لیکن کچھ بھی تو اجڑتے ہیں نا. جب ہیروئن فری میں بٹنا شروع ہو تو سارے تھوڑی ہیروئن بنتے ہیں, سارے تھوڑی چرسی بنتے ہیں. لیکن جتنے چرسی بنے, جتنے ہیروئن بنے, یہ ہیروئن بٹنے کی وجہ سے تو بنے ہیں, تبھی تو ہیروئن اور چرس پہ پابندی لگائی جاتی ہے. تو خوب سمجھ لو جیسے نشئی کے لیے ہیروئن میں اٹریکشن ہے, ایسے ہی اللہ نے مرد کے لیے کس میں اٹریکشن رکھی ہے, عورت میں. اور خوب سمجھ لو کہ مرد یہ عورت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرڈ ہے یا ان میرڈ, بلکہ مرد کو میرڈ میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے یہ تو اس کو تو شادی کے وعدے اور لارے رپے دینے ہی نہیں ہے میں نے, اس کو تو صرف ٹائم پاس کرنا ہے اس کے ساتھ. عورتیں بیوقوف بنتی ہیں, اور جو عورتیں ان مردوں کے چکر میں آ کے اپنا گھر اجاڑتی ہیں, ان کو جب وہ ایجڈ ہوتی ہے نا تو فطرت ایسا انتقام لیتی ہے نا ان سے کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی ہیں. ابھی تو چسکے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنا گھر اجاڑ دو, یہ زیادہ ہینڈسم ہے, ذرا پیسہ دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں. اس کے بعد جو ان کا عذاب میں جو ان کی بڑھاپا گزرتا ہے نا, اور یہ بڑھاپا زیادہ ٹائم نہیں لیتا آنے میں, 45-50 سال کے بعد ڈاؤن. جیسے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی نا, پھر دیکھو کوئی جہاز میں نمبر بھی نہیں مانگتا, پھر وہ ترستی ہیں کوئی ہم سے نمبر تو مانگے, کوئی ہمیں لفٹ تو کرائے. ہم نے زندگیاں میرے بھائی, ہم نے جتنی ہماری ایج ہے نا, تھوڑا تجربہ شاید اس سے زیادہ ہی ہے. حالات دیکھ رہے ہیں بھائی, معاملات دیکھ رہے ہیں. تو براڈ مائنڈڈ بننے کی اس زمانے میں بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ بے وقوفیاں چھوڑ دو. مرد آدمی پہلے, نر پہلے ہے, وہ آدمی بعد میں. عورت مادہ پہلے, عورت بعد. اور یہ چھوڑ دو کہ یہ دیندار ہے, میری بیگم پردے دار ہے. اللہ اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا احتیاط کا, کیونکہ جب یہ ٹھڑک سوار ہوتی ہے نا کھوپڑی کے اوپر عشق معاشقے کی, اس میں پردہ, نماز, روزہ رکاوٹ نہیں بنتا. دیکھو جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا اس کے لیے بے نمازی ہونا ضروری ہے؟ بھوک لگنے کے لیے روٹی کی چاہت کب پیدا ہوتی ہے؟ دو وجہ سے انسان کے دل میں خوراک کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, دو وجہ سے. یا تو بھوک بہت لگ رہی ہو, پھر تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگے گی, یا یہ کہ کھانا بڑا مرغوب ہو, پھر پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تو دل چاہتا ہے کھانے کا. مرد جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا, یا میرڈ بھی ہیں لیکن گھر میں سیٹسفائی نہیں ہے, وہ ان کی بھوک ہوتی ہے بڑی ہوئی. وہ چاہے نمازی ہو, چاہے وہ روزے دار ہو, چاہے وہ حاجی ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, چاہے وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ سائنٹسٹ ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ ٹماٹر والا ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو. یہ جیسے پیٹ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ لگایا ہوا ہے, تو شہوتیں بھی ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا. اب اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے گا, اور اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے یا ٹھرکی ہے, بعضوں کے پیٹ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ٹھرکی ہیں, ان کا پیٹ قیامت تک بھر ہی نہیں سکتا, تو وہ چاہے گا کہ میں اس سے کوئی دوستی لگانے کی کوشش کروں. سامنے سے ذرا سا بھی پازیٹو اس کو ریپلائی مل گیا نا, مردوں کی عزت نہیں جاتی. خوب سمجھ لو,
مرد ٹرائی کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں. ٹھرکی آدمی کہے گا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے نا, آنٹی کی طرف سے اگر تھوڑا سا رپلائی آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آ گیا تو تھوڑا سا غصے ہو جائے گی نا, تھپڑ تھوڑی لگائے گی. آج کل تو تھپڑ بھی نہیں, پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑو تو تھپڑ لگاتی تھی, اب وہ بھی ختم ہو گیا, تو غیرت ہی ختم نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, ذرا سا کسی خاتون کو چھیڑ دیا تو وہ کھینچ کے تھپڑ لگاتی تھی, شرم نہیں آتی. اب نہیں ہے وہ, اب اس کو غلط سمجھا جاتا ہے, آپ نے تھپڑ کیوں لگایا؟ وہ اگر آپ کو نمبر مانگ رہا تھا آپ منع کر دیتی نا, تھپڑ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پہ. اب تو لوگ غیرت تو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. تو مرد کہتا ہے ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, مانگ لو نمبر یار. تو یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے, عورت بغیر محرم کے سفر بولو نہ کرے. مجبوری کے حکام میں نے بتایا الگ ہیں, ضرورت ہو مجبوری ہو وہ ایک الگ حکام ہے. نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے, براڈ مائنڈڈ مت بنو. دیکھو میں کچھ چیزیں, لبرل لوگ بڑی پیاری بات, کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ملنے کے لیے مجھ سے, ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا اسلام آباد میں, اور بڑی لبرل فیملی سے تعلق تھا, لیکن اللہ نے کھوپڑی ان کو الحمدللہ دی ہے, وہ کلچر سے متاثر نہیں ہوئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلچر کا اثر نہیں لیتے, مولوی نہیں ہے وہ, نہ علماء میں رہے ہیں, وہ بالکل لبرل آدمی. ملاقات کا مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا, مجھے آ کے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو ہمارا معاشرہ لبرلزم اور یورپ کے کلچر کو فالو کر رہا ہے نا, اس کے سائیڈ افیکٹ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے, یہ بہت عرصے کے بعد اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. اس نے کہا ہماری سوسائٹی, مجھے ان کی منہ سے یہ بات اس لیے اچھی لگ رہی تھی کہ ماڈرن فیملی سے تعلق تھا, میں نے کہا یہ صحیح بندہ تجزیہ کر رہا ہے. اس نے کہا ہماری سوسائٹی صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یار فلاں کزن سے پردہ نہیں ہے تو کوئی آپس میں ان کا ریلیشن نہیں ہوا ناجائز, کزنوں سے پردہ نہیں ہے, دیوروں سے پردہ نہیں ہے, جیٹ سے پردہ نہیں ہے, لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ اچھے نمبر آ گئے, کوئی خراب نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی جزوی طور پر نا ایک ایک فرد کو دیکھ رہی ہے. اس نے کہا یہ آہستہ 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 جو معاشرہ جس بربادی کی طرف جا رہا ہے نا, بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا, لکھا ہوا ہے, جس بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے, اور وہ بربادی اب ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, میرے پاس پہلے کیس آتے تھے کہ میری بیگم کا جھگڑا ہوتا ہے میری ماں کے ساتھ, ساس بہو کی نہیں بنتی, میرا جھگڑا ہے میرے بھائی کے ساتھ, میرا جھگڑا ہے میری ساس کے ساتھ, میری بیگم ناشکری ہے. عورت کہتی تھی میرا شوہر کیا ہے, وہ سخت مزاج ہے, وہ گھر میں تمیز سے بات نہیں کرتا. یہ جھگڑے ہوتے تھے. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, یہ جو آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے نا کہ کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ سب مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں, معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جیٹ سے پردہ کرو, دیور سے پردہ کرو, اور غیر محرم سے بات نہ کرو, محرم نہ محرم. انگریز پہنچ گیا چاند پہ, اور یہ بھی محرم نہ محرم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے جب اس طرح سے مولویوں کا مذاق اڑایا ہے نا, اس کی سوسائٹی پہ اثرات بتاؤ. تو پہلے کیا جھگڑے آتے تھے ہمارے پاس, ہم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں, اور ہم جھگڑے بہت پہلے سے نمٹا رہے ہیں. تو اس وقت یہ کیس آتے تھے, بیگم تمیز سے بات نہیں کرتی, شوہر تمیز سے بات نہیں کرتا, میری بیگم میری اماں کی خدمت نہیں کرتی, عورت کو یہ شکایت یہ میرے بھائیوں کا احترام نہیں کرتا. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, میری بیگم اسکائپ پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں سمجھاتا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے اس دن اپنی بیگم کا نمبر نکالا, واٹس ایپ میں گیا تو پتا چلا وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہے. لڑکوں سے اپنی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں. یہ اچھے گھروں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھنگیوں چماروں کے خاندانوں کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیٹڈ فیملیوں کی بات کر رہا ہوں. اور عورت کی کیا شکایت آتی ہے, پہلے شکایتیں تھیں میرے میاں تمیز سے بات نہیں کرتے, اب شکایتیں کیا آ رہی ہیں کہ شوہر کے موبائل میں گھسی تو پتا چلا کہ 20 لڑکیوں سے اس کے حرام تعلقات ہیں. بے غیرت آدمی کرتا ہی ہے یہ گھر سے باہر جا کے. اچھے گھرانوں کی بات, ہمیں خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں, یہ بھنگیوں چماروں کے گھر بات نہیں ہو رہی, یہ پڑھے لکھے خاندانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یار آپ بتاؤ ہمارا ظرف ہے یا نہیں؟ ہم تو بعض دفعہ سوچتا ہوں یار مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے, کہیں دماغ کی رگ نہ پھٹ جائے ہماری یہ واقعات سن کے. کس طرف جا رہے ہو بھائی تم؟ عورت شوہر کو کیا کہہ رہی ہے, یہ پڑھے لکھے خاندانوں, جب شوہر کی لڑکیوں سے تعلقات, اب عورت کو ڈر ہے اس سے طلاق لی تو جاؤں گی کہاں میں, ہم بھی مشورہ نہیں دے کے طلاق لو. کیوں؟ طلاق لینے کے بعد ہماری سوسائٹی میں اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کیونکہ مردوں میں 2-3 شادیوں کا رواج تو ہے نہیں. وہ تو پھر اپنی عزت کیسے بچائے گی, وہ تو کل جو کام اس کا میاں کر رہا ہے کل وہ یہ خود کرے گی. اور مرد کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی میری, عورت کا مجبوری ہے, نہیں عورت مجھے نہیں چھوڑ سکتی,
اس کا ناجائز فائدہ پھر وہ کیا اٹھائے گا؟ شروع میں تو چھپائے گا لڑکیوں سے تعلقات کو تاکہ بے عزتی نہ ہو، لیکن جب پتہ چل گیا نا کہ اب ہیں تو کہہ رہا اب تو میں بدنام ہو ہی گیا ہوں، اب بیوی کے سامنے لڑکوں سے عورتوں سے بات کرے گا۔ وہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ اب کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں ہوں تو ہوں، اب بیوی کے سامنے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرے گا، اور اس سے بھی آگے کے معاملات ہیں مگر ممبر پہ بتاتے ہوئے میرا ظرف نہیں ہے میں اس سے آگے جاؤں گا۔ گند اس سے بھی آگے ہو رہا ہے، یار گدے گھوڑوں کی سوسائٹی تشکیل دے رہے ہو، تم انسان ہو یار، تم گدے گھوڑے ہو، کتے بلیوں والی زندگی گزار رہے ہو، کون سی انسانیت ہے یار؟ یہ سوچتے کیوں نہیں؟ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بے پردگی وجہ نہیں ہے، براڈ مائنڈڈ ہونا وجہ نہیں ہے، تو اور کیا وجہ ہے؟ تم یہ چاہتے ہو کل یہ سوسائٹی گدے گھوڑوں کی بنے؟ گورا جھوٹ نہیں بولتا، لیکن وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرا باہر کسی سے چکر نہیں ہے۔ اس میں سارے گورے جھوٹ بولتے ہیں، وہاں عورت جھوٹ نہیں بولتی، لیکن ہر عورت اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، یا اپنے بوائے فرینڈ سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا صرف تم سے تعلق ہے، اللہ ماشاءاللہ چند ایک بچی بھی ہوں گی۔ تو کل چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی بھی یہی بنے گدے گھوڑوں والی؟ میرا خیال ہے آپ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اپنی بات۔ تو یہ جو براڈ مائنڈڈ بنے ہیں نا، ایکچولی کر کے ہم چھوٹا ظرف نہیں ہے بڑا، بھائی گند چھوٹے گھٹیا ظرف کے بن جاؤ، غیرت کے ساتھ گھٹیا بن جاؤ، لوگ تانے دیں کہ گھٹیا ہے، مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ تانا خدا کی قسم آسان ہے بنسبت اس کے کہ کل آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائیں، اور عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائیں۔ آپ کی بیوی بھی اگر آپ پہ شک کر رہی ہے نا، بعض تو شکی مزاج ہوتی ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اگر کچھ آپ نے ثبوت دے دیے ہیں، کچھ ایسے علامات ہیں کہ وہ شک کر رہی ہے، اس کا مطلب آپ غلط ہو۔ شریف آدمی پہ اس کی بیوی شک عام طور پہ نہیں کرتی، آپ نے کچھ ایسے موقع دیے ہیں کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھرکی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ کی بیوی کی بہنیں آتی ہیں آپ کیوں فری ہو رہے ہو ان سے؟ مرد ہوتے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ جب بیوی کی بہنیں آئیں اور بیوی سے اچھی ہوں شکل میں، مرد ان سے فری ہوتا ہے۔ اگر مرد اپنی بیوی کے سامنے اپنا یہ امیج بنا دے کہ بیگم تمہارے علاوہ میں کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، خدا کی قسم عورت کو آپ پہ شک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ آپ شکی بناتے ہو اس کو، آپ بناتے ہو اس کو شک۔ آپ سے اگر آپ کے دفتر میں کوئی خاتون فری ہونے کی کوشش کرتی ہے، آپ اس کو ڈانٹ کے کیوں خاموش نہیں کر دیتے؟ آپ اس کو ایک دفعہ سختی سے کہہ کیوں نہیں دیتے بھائی میں آپ کا کیا لگتا ہوں جو آپ مجھ سے فری ہو رہی ہو؟ مرد نہیں بولے گا کبھی۔ مرد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ بغیرت آدمی یہ بغیرت یہ کرتا ہے، جب کوئی انٹی فری ہوں گی نا، یہ اخلاق سے بات کرے گا ان سے، کیونکہ اسلام نے اخلاق سکھائے ہیں۔ گورا بدتمیزی سے بات نہیں کرتا، گورا کس سے بات کرتا ہے؟ اخلاق سے۔ آپ بلا وجہ کے نا بچھنا شروع ہو جاؤ گے۔ یہ عادتیں جب عورت کو پتہ چلتی ہیں نا تو وہ شک میں جاتی ہے، گھر خراب ہوتا ہے اس سے۔ کبھی بھی وہ آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ آپ اپنا ایک موقف واضح کرو۔ جب سے لوگ میرا بیان سن رہے ہیں دوسری شادی کی فکر کر رہے ہیں، تو ٹھرکی زیادہ ہو رہے ہیں، شادیاں کم کر رہے ہیں۔ کئی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے حرام خور بغیرت آدمی، اور لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں شادی کروں گا اس سے۔ یار تم اسلام کے فلسفے کو بدنام کر رہے ہو، تم ہمیں ذلیل کر رہے ہو سوسائٹی میں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے دوستی لگاؤ، اس کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں فون پہ اس سے باتیں کرو اور اپنی تصویروں کا تبادلہ کرو اس کے سامنے، اور اس کے جناب فیس بک پہ اس سے رابطے کرو؟ یہ کون سا انسانوں والا طریقہ ہے بھائی؟ اس سے تو وہ زانی اور تم میں کیا فرق ہو گیا پھر؟ جی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں چاہ رہا ہوں، سمجھنے کے لیے آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہو، بس اس کو ایک دفعہ آپ نے فون پہ مختصر بات کر لی سمجھنے کے لیے۔ اس سے زیادہ شریعت آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ بہت سی عورتیں ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں کہ ہمارا میاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اور ایک عورت کی تلاش میں سینکڑوں عورتوں کو چک چکا ہے، یہ کمبخت سینکڑوں سے دوستیاں لگا چکا ہے، اور حرام خور سینکڑوں سے جو ہے نا تصویروں کے تبادلے کر چکا ہے، اور لیبل کیا لگا رہا ہے؟ سنت اور شریعت کا۔ دیکھو کردار میں اللہ کا واسطہ ایک نمبر بن جاؤ، خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی گزرے گی، کوئی انگلی آپ کے اوپر نہیں اٹھے گی۔ آپ کی بیوی گواہی دے گی میرا میاں ایک نمبر ہے، یہ کبھی کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، وہ محبت کرے گی آپ سے، یہ غلط نہیں ہے، پھر آپ پر اعتماد کرے گی وہ۔ آج عورت کو مرد پہ اپنے شوہر پہ اعتماد نہیں ہے، اس کو پتا ہے میرے سے بات نہیں کرتا، جیسے کوئی انٹی آ جاتی ہے نا گھسنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ۔ میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں، مجھے اپنے واقعات سناتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی نظر ایک سیکنڈ کے لیے ہٹ جائے نا، انسان کو ذلیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔
میرے گھر میں کوئی بھی خاتون آتی ہیں, میں گھر والوں سے کہتا ہوں آپ مل کے اس کا مسئلہ سن کے ان کو نمٹا دو. میں کوشش کرتا ہوں میں نہ ملوں, مجھے نہیں شوق ہے کہ میں عورتوں سے ملوں. یہاں ہم نے خواتین آتی ہیں کمرے میں بیٹھنے کی کوشش, دروازے کھلوا دیتا ہوں میں, بند کمرے میں نہیں بیٹھوں گا میں کوئی شو مارنے کے لیے اللہ کی قسم یہ باتیں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ والا طرز عمل اختیار کر لو. حلال اور حرام میں اللہ نے کیا رکھی ہے, باؤنڈری رکھی ہے. آپ کی بیوی جو آپ پہ بار بار شک کر رہی ہے نا, کچھ ٹھڑک آپ کے اندر ہے, یہ مان لو کہ کچھ میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں جو میری بیگم مجھ پہ اعتماد نہیں. کچھ عورتیں تو وہمی ہوتی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, ان کو تو شوق ہے, لیکن نارملی جب عورت کو اپنے شوہر پہ شک و شبہات ہو رہے ہیں تو یہ شک شبہ کا موقع اس کو کس نے دیا ہے, مرد نے دیا. عورت کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے کس اسٹائل میں بات کرتا ہے. شادی آپ ضرور کریں, آپ ایک دفعہ پیغام بھیجیں, ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں, ایک دفعہ بات بھی کر لیں, بالکل اجنبی لوگ ہیں پتہ نہیں کیا نہیں, اور پھر دوسروں طریقوں سے انکوائری کریں. اس کے بعد ہاں یا نہ, اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت, بولو منہ سے بول لینا یار, نہیں. اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ گندے ہو, آپ پلید ہو, آپ بھنگی ہو, آپ چمار ہو, اور پھر آپ کا بڑھاپا اتنا ٹھرکی گزرے گا نا, خدا کی قسم بڈھے کی بدنظری کسی کا باپ نہیں چھوڑوا سکتا. اگر جوانی میں یہ نہیں چھوڑا نا لڑکیوں کی ٹھرک آپ نے, تمہارا بڑھاپا انتہائی غلیظ گزرے گا, کیونکہ بڑھاپے میں بریکیں بالکل فیل ہو جاتی ہیں انسان کی, اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا عورت کو دیکھے بغیر. ابھی سے پاک دامن بنو, اپنی بیگم کو یہ اعتماد دلا دو, بیگم تمہاری بہن سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. اپنی بہن کو بولو میرے سامنے فری نہ ہوا کرے, یہ میری کیا لگتی ہے آ کے میرے سے فری ہو رہی ہے. خوش ہوتے جی سالیاں آئی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ کتنی فری ہو رہی ہیں, ان کو آپ گھمانے لے کے جا رہے ہو. بیگم کو بولو بیگم تم ہو میری یار, بیگم خوش ہوگی اس پہ, کو پتا ہے یہ میرے سے اتنا فری نہیں ہوتا جتنا میری بہنیں آتی ہیں تو ایسا فری ہو جاتا ہے, بھابھیوں سے زیادہ فری ہو رہا ہے. اپنی بیوی کے علاوہ سب اچھی لگتی ہے. ایک صاحب کی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی نا, ان کی اور 2-3 شادیاں تھیں, وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے ایک بیوی کو طلاق دی, جب بھی اس کے علاقے میں جاتا ہوں مجھے بہت یاد آتی ہے. میں نے کہا جو آپ کی بیوی حاضر سروس ہے اس کے علاقے میں کبھی وہ یاد ہے, کہہ رہے وہ بالکل نہیں آتی یاد. جو ڈیورسی ہو گئی, جو حرام ہو گئی وہ یاد آتی ہے, اور جو اپنی ہے وہ یاد. یہ مرد کی نیچر ہے, سمجھتے ہو کہ جو موجود ہے نا حاضر سروس ہے, اس کے علاقے میں 100 دفعہ جائے گا بالکل بھی یاد نہیں ہے. جس کو چھوڑ چکا ہے اس کی دور سے گلی سے بھی گزرے گا تو یادیں آنا شروع. حالانکہ جو ہے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے, جو نہیں ہے اس کو, ایک تو غیر فطری غیر اختیاری طور پر کوئی یاد آ رہا ہو وہ تو اللہ کی طرف سے پابند نہیں, وہ تو آپ کے اختیار ہی نہیں. سوچ سوچ کے اس کو یاد کرنا یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا. تو میرے بھائی ایک بات کا عزم کرو, یہ آج سے نیت کرو, آپ دفتر میں جس لڑکی کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ آپ کے لیے پتھر ہے. آپ سمجھ لو یہ کیا ہے, یہ عورت نہیں ہے, یہ کیا ہے, پتھر ہے. پتھر کی طرف کسی مرد کی رغبت نہیں ہوتی, آپ کے لیے وہ ہے ہی نہیں. نہ فری ہو, میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کرو, بدتمیزی سے بات کرو, ذرا سا فری ہونے کی کوشش کرے. آپ اس کو جواب دے دو کہ آنٹی یا سسٹر بول دو اس کو, آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا. سسٹر آپ ریزرو رہیں مجھ سے, ٹھیک ہے نا, جتنا جو کام دفتر کی حد تک جتنا ہے نا بس ضروری اس حد تک رابطہ کریں. کائنڈلی اس سے زیادہ آپ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا, وہ اور فری ہوگی, کہے گی یار زبردست آدمی ٹائٹ, پھر وہ میسج بھیجے گی, آپ نمبر بلاک کر دو اس کا. آپ نے کیا کرنا ہے بولو نا, نمبر بلاک. یہ بہت بڑی قربانی ہوگی, کس کے لیے, اللہ کے. اللہ نے ایمان والوں کی جگہ جگہ قرآن میں صفات بیان کی کہ 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک جو خدا کو نہیں مانتے, ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ زانی بھی ہوتے ہیں, وہ گرل فرینڈ بھی بناتے ہیں, اور جو مانتے ہیں ان کی نظر اپنی بیگم سے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی. ان کے لیے وہ سب عورتیں پتھر ہیں. تو یہ قربانی ہے, اس قربانی کا آپ کو آخرت میں بدلہ ملے گا. مست شروع کر دو اس کے ساتھ SMS بازیاں. آپ کل کسی عورت کے ساتھ کر رہے ہو نا, اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے, آپ کی بیگم کو جب یہ پتہ چلے گا وہ بھی آزاد ہوگی, اس کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں. اگر بے غیرتی کا سودا کر لیا تو پھر تو کوئی فکر نہیں کہ چلو جی, اس انگریزوں میں اگر ہو بھی جائے تو کہہ رہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن میرے بھائی ہم تو غیرت مند بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو خدا کے لیے اپنے کلچر کی حفاظت کرو میرے بھائی. بیگم کہیں سفر کرتی ہے, بولو بھائی غیر محرم کے بغیر سفر کرنا بیگم اچھا نہیں ہے. اپنے ساتھ اس کو پھر عزت بھی دو, محبت بھی دو, اپنے ساتھ لے کے جاؤ اس کو, اور گھر میں اس کو پردہ کراؤ. بولو بیگم دیور جیٹ, اس سے اسلام میں کیا ہے, پردہ.
باقی موبائلوں پہ بات چیت ہو رہی ہے, بیگم کو بتا دو بیگم تم جب کسی سے اتنی لمبی بات کرتی ہو تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جس سے تم بات کر رہی ہو. فوراً خواتین کہیں گی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, آپ بولو بھائی میں ہوتا ہوں پوچھنے والا. اللہ نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ فون پہ 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات چیت کر رہی ہیں, مجھے پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے. مجھے بتا دیں بھائی آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی والدہ ہے, بہت اچھی بات ہے, تو بتا دینا کیا جا رہا ہے اس میں. وہ چھپا رہی ہے, بتا ہی نہیں رہی ہے, پھر براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا, اتنا براڈ مائنڈیڈ بنو گے نا تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا شک کرنا شروع کر دو, لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور آپ بھی گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہو, بیگم پوچھ رہی ہے کون ہے یہ, کیوں ہنس کے اتنے گھنٹے, آپ کیوں شک کا موقع دے رہے ہو, آپ اس کو بتا دو بیگم یہ نمبر ہے دیکھ لو, یہ تمہارے ماموں ہیں جس سے میں اتنی دیر بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جب گھر میں اعتماد کا ماحول ہوگا تو گھروں کے رشتے چلیں گے. ایسے نہیں چلتے, آپ بات کر رہے ہو, بیگم نے جیسے ہی دیکھا فیون یوں گھما دیا آپ نے. ایک خاتون نے مجھے بتایا میرا میاں میسج کر رہا ہوتا ہے, فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہی میں آتی ہوں نا اس کے اسٹائل تھا. وہ خاتون ہماری جاننے والی تھی, مجھے پورا انہوں نے ایکٹنگ کر کے بتائی. تو وہ کہتی ہیں جیسے ہی وہ آتا ہے نا, وہ میں اپنے میاں کو دیکھتی ہوں فون پہ, جیسے مجھے دیکھتے ہو نا ایک دم یوں کر کے نا موبائل میں اس کے اسٹائل ایسا گھننا لگتا ہے کچھ چکر ہوا ہے. کہہ رہی میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے, کس سے بات ہو رہی ہے, تو کہہ رہے تمہیں شک کیوں کر رہی ہو, اسلام میں شک کیا ہے, حرام ہے. اب دیکھو اسلام کو کہاں لگا رہا ہے یار, اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ اس کو موقع دے رہے ہیں. ہمارے نبی ایک خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ, ایک صحابی گزرے, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہیں. یہ کون ہے؟ میری زوجہ. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں, آپ پہ کون شک کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا تم اگر شک کر لیتے تمہارا ایمان گیا تھا. تو آپ نے خود شک کا موقع نہیں دیا. تو مرد بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے گھنٹوں, ہاں لگا ہوا ہے. عورت کو پتا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ یہ اتنے اسٹائل سے آج کل کوئی نہیں بات کرتا بھائی. اور جیسے ہی بیگم آئی یوں کر کے نا موبائل یوں کر کے گھما. تو میں نے اس کے میاں کو بلا کے پھر میں نے انکوائری کروائی, تو وہ غلط آدمی نہیں تھا, وہ بات صحیح کر رہا تھا, لیکن تو کر کیوں رہا ہے یوں کر کے بیگم کو گھما کے, اس کو موقع تو دے رہا ہے نا تو یار. تو اسی طرح خاتون بھی, آپ بیگم صاحبہ گھنٹوں گھنٹوں آپ جیسے کہ یوں کر کے موبائل یوں گھما لیا, یوں کر لیا. بھائی ان چیزوں سے دل خراب ہوتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہی ہو. بھائی آپ کیا فرشتے ہو کہ آپ آسمان سے اترے ہو؟ بڑے بڑے لوگ خراب ہوئے ہیں, آپ کیا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو کہ آپ خراب نہیں ہو سکتے؟ تو بھنگی چماروں والی زندگی چھوڑ دو میرے بھائی, شک و شبہات والی زندگی سے توبہ کر لو. میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا, اور تو نہیں ضرورت نا سمجھانے کی. انسان کے بچے میرے خیال ہے امید اتنا کافی ہے, ابھی بھی نہیں بنے تو پھر جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. براڈ مائنڈڈ نہ بنو, میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا, زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں. اور ایک بات یاد رکھو, کسی بھی نامحرم کو بہن بولنے سے نا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, جس کا بڑا فرق پڑتا ہے. بہن آپ جو بھی کام ہے, بہن ذرا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, میں نے یہاں سے گزرنا ہے. بہن آپ, جو ٹھرکی آدمی ہوتا ہے اس کو منہ سے بہن پھوٹتے ہوئے موت آتی ہے. جب جہاز میں آپ بیٹھے, آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے, ٹھیک ہے آپ اکرام کریں, آپ کے پڑوسیوں کا اکرام ہوتا ہے, آپ نے ان کو پانی کا پوچھ لیا, تو بہن سسٹر آپ یہ لینا پسند کریں گی. اتنا بھی وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کر کے, جیسے میں نے بتایا نا یوں بیٹھا ہوا ہے, وہ نامحرم سے کو دیکھنے کا کوئی گناہ نہ مل جائے, یہ بھی چچور پنا ہے, یہ تو غلط ہے. یہ تو آپ بیٹھو تمیز سے, جیسے نارمل سب بیٹھے ہیں. تیرے اوپر ہی کیا سارا فتنہ اتر رہا ہے کیا؟ تو اکیلا سفر کر رہا ہے کیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ سسٹر بہن اس طرح کر کے بات کر لیں آپ, جو بھی تمیز. اور نمبروں کے تبادلے کی کوشش نہ کریں, نہ نمبر مانگیں, اور نہ انٹیاں کسی کو فری کرائیں. جو مرد ہوتے ہیں وہ جو میرڈ لڑکی سے رابطہ کرے گا وہ صرف ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. مردوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے. یہ بہت بڑی ٹینشن ہے مردوں کی. تو چند بیوقوف آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے جو شادیوں کا بیان سننے کے لیے آ جاتے ہیں. میجورٹی کو شادیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میجورٹی چاہتی ہے بغیر شادی کے اگر عورت مل رہی ہے تو ہم شادی کر کے مفتی طارق مسعود کی طرح بیوقوف نہیں ہے کہ اتنے عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں اور ٹینشنیں اٹھائیں. وہ کہتے ہیں ہم بیوقوف نہیں ہیں, مولویوں پہ یہ بیوقوفیاں جچتی ہیں. وہ کہتے ہیں بغیر شادی کے ملے تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ نمبروں کے تبادلے اسی چکر میں ہو رہے ہیں, اور لڑکیاں یہ بیوقوف ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید ہم سے بعد میں شادی کرے گا. میں ایک دفعہ بس یہ واقعہ سنا کہ میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں اورنگی ٹاؤن میں ہاسپٹل میں گیا, ڈاکٹر تھے ہمارے جاننے والے, اب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے 18 سال کی لڑکیوں کی خودکشیوں کے کیس وہاں دیکھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ روزانہ 1 یا 2 لڑکی خودکشی کر کے آ رہی ہوتی ہے. کچھ مر جاتی ہیں, کچھ ہم بلیچ پیا, کچھ زہر پیا تو ٹرپیں لگ رہی ہیں نا.
میں نے کہا یہ کیا مسئلہ؟ کہہ رہے ہیں یہ ساری وہ غریب لڑکیاں ہیں جن کو کراچی کے پوش علاقوں کے لڑکے دولت کی لالچ دے کے، شادیوں کے لارے رپے دے کے ان کو دبا کے طبیعت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، بہت عرصے تک 1-1.5 سال ان کو رکھیل بنا کے رکھا، اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی نہیں آئی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد پھر ان لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ خودکشیاں کرتی ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس پہ کوئی ڈاکومنٹری بناؤں، لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی کہ تو یہ بہت ہو رہا ہے۔ جتنے خودکشیوں کے لڑکیوں کے کیس ہیں نا سارے ناکام محبتوں کے ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کر لو اور اس میں جیسی بالغ ہو اس کی شادی کر دو، سب سے اہم کام یہ ہے، اس کی شادی کر دو، اپنے گھر کو ٹک جائے گی، تمیز سے زندگی گزارے گی، ان سب فتنوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ یہ بات کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے، نہیں بیٹھے تو بھائی جیسے چل رہے ہو چلتے رہو۔ مفتی صاحب مدرسے سے وظیفہ لینا کیسے؟ بعض لوگ کا کہنا ہے اچھا اس میں کچھ لوگ خامخواہ کے سختی بھی شروع کر دیتے ہیں، بیلنس کرنا بیان میں ضروری ہے۔ خامخواہ کی سختی ایسا نہ ہو کہ گھر کی 4 دیواری میں عورت کو بند کر کے رکھ دیا، کہیں جانے ہی نہیں دے رہے آپ اس کو، یہ غلط ہے۔ وہ اگر بازار جا رہی ہے جانے دو، آپ اس کو بولو بھائی کسی خاتون کے ساتھ چلی جاؤ، اکیلے نہ جانے دو۔ اس زمانے میں عورت کا اکیلے جانا ٹھیک بولو نہیں، یہ فتنہ ہے۔ یا تو بال بچوں والی ہو نا، اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے، بے شک کوئی عورت ہی ہو ساتھ میں، کوئی خاتون ہی ہو ساتھ میں، تو آپ اس کو خریداری کرنے دیں۔ جمعرات بازار، ہفتہ بازار، یہ ویسے تو بہتر ہے مر جا کے سارے کام کریں، لیکن اگر چلو خاتون کر رہی ہے تو پھر کسی خاتون کے ساتھ جائے، سمجھتے ہو اس میں نمبروں کے تبادلے کا خطرہ ذرا کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ نہیں تو پھر آپ کبھی آ جاؤ عصر کے بعد نا ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، جو کیسز آ رہے ہیں نا آپ بیٹھ جاؤ، پھر انشاءاللہ پھر پتہ چل جائے گا۔ اللہ نہ کرے کسی دن آپ ہی آ رہے ہو اٹھ کے، اللہ نہ کرے وہ دن نہ لائے اللہ تعالیٰ۔ آپ موٹر وے والا واقعہ دیکھو نا، وہ خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، کیا مطلب؟ اس کوئی وہ جگہ تھوڑی تھی اس کام کے لیے، اس کا مطلب ہر مرد ٹھرکی ہے، موقع چاہیے اس کو۔ 2 بندے 4 بندے 8-10 بندے وہاں کھڑے ہوئے تھے، ان کو موقع ملا کہ یہ خاتون اکیلی ہے، انہوں نے اپنی ہوس پوری کی۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہاں ٹھرکیوں کا ریشو غیر ٹھرکیوں سے زیادہ ہے۔ اور یہ یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں گوروں میں ایسا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، گوروں میں بہت سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں تو پھر بھی شاید تھوڑا مذہب کی وجہ سے اور کوئی عورت کو بہن بنا کے کچھ آخرت کا خوف یا اپنی بیٹیوں بہنوں کا سوچ کے، وہ تو اپنی بیٹیوں بہنوں کا بھی نہیں سوچتا گورا۔ وہاں قانون کا ڈنڈا ہے بہت سخت، ورنہ وہاں یہ واقعات میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں، اتنے سخت قوانین کے باوجود بھی وہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ وہاں جاؤ، ڈاکٹروں سے اسپتالوں میں پوچھو کہ آپ کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں اس کے، جن عورتوں کو ان کے جبری زنا کی وجہ سے ان کی صحت کو نقصان پہنچا ہوتا ہے۔ تو یہ نہ کیا کرو کہ وہاں نہیں ہوتا یہاں ہوتا ہے، وہاں اس سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہاں قانون بہت سخت ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہ ہو اتنی بڑی موٹر وے پہ، سمجھ رہے ہو؟ اتنی بڑی موٹر وے ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہم 8-10 بندے جا رہے تھے تو وہ موٹر وے پہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہیں آ رہا، تو شکر ہے ہم نے وہ گاڑی کہیں اتار کے کہیں شہر میں پیٹرول ڈلوا لیا، ورنہ کھڑے رہتے بیچ روڈ پہ۔ لیکن جب کوئی عورت اکیلی جا رہی ہو اس کے ساتھ کتنے خطرات ہیں، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ بھائی یہاں ہر مرد ٹھرکی ہے، اور جو نظر آ رہے ہیں نا بغیر ٹھرکی، وہ موقع ملے تو پھر دیکھو۔ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔